شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ یہ بڑا فاحش اور بڑا برا راستہ ہے۔ محترم حاضرین و حاضرات، الحمدللہ یہ بات ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے جو اخلاق کا ایک بلند پیمانہ بیان کیا ہے، آداب کی ایک اعلیٰ مثال پیش کی ہے، جس کے ذریعے انسان اپنی عزت کی حفاظت کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے خاطر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اسے وہ مکمل کر سکتا ہے، جس کے اندر انسان اپنی جان کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت، اپنی نسل کی حفاظت، اور اسی طرح ان حرام کاموں سے بچنا جس کی وجہ سے انسان کی دنیا و آخرت برباد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی رہنمائی ہمارے سامنے کر دی ہے۔ زنا انہی قبیح اعمال میں سے ایک عمل ہے جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کا حقدار انسان کو دنیا اور آخرت میں بنا دیتا ہے۔ آخرت میں عذاب ملے گا، دنیا کے اندر انسان پر حد جاری کی جائے گی۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ یہ بڑا فاحش ہے اور بڑا راستہ ہے۔ اسلام نے جب انسان کو زنا سے منع کیا اور اس کے قریب جانے سے بھی منع کیا، تو شریعت اسلامیہ نے انسان کے اندر جو فطری خواہشات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے شادی کا راستہ کھولا ہے، بلکہ یہ بھی منع کیا کہ وہ شادی جو حقیقت میں انسان کی فطری ضرورت کو پورا کرنے کا طریقہ ہے، اس کی مہر میں زیادتی کر کے یا اس کے علاوہ شادی کو مشکل انسان نہ کرے، اور ایسا کر کے وہ ایک بڑے جرم کو انجام نہ دے جسے ہم زنا کہتے ہیں۔ محترم حاضرین، بنیادی طور پر زنا یہ عربی لفظ ہے، اس کا مقصود ہوتا ہے کہ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا یہ جو عربی لفظ ہے اس کے کئی سارے معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے الضیق، کہ کسی چیز کو تنگ کرنا، ٹھیک ہے، تنگ کرنے کو زنا کہا جاتا ہے۔ بعض جگہ میں زنا کا مطلب ہے کہ ایک عورت کا جسم مرد سے مل جائے جو ناجائز طریقہ، اس کے ذریعے اس کو زنا کہا گیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کا لفظ بڑا معروف ہے اور اس کا مقصد بھی واضح ہے کہ انسان غیر شرعی طریقے سے کسی عورت کے قریب جائے یا کوئی عورت کسی مرد کے قریب جائے اور اپنی فطری خواہشت کو پورا کر لے، اس کو شریعت اسلامیہ زنا سے تعبیر کرتی ہے۔ جہاں تک بات زنا سے بچنے کی ہے، جی ہاں، زنا کے بہت سارے اسباب ہیں۔ زنا انسان اچانک نہیں کرتا، بلکہ زنا کے لیے انسان کے دل میں بہت ساری برائیوں کا پیدا ہونا ضروری ہے، تب جا کر وہ اس عظیم گناہ کو انجام دیتا ہے۔ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو جس آدمی کے دل میں ایمان اور یقین کمزور ہو جائے وہ اس فعل کو انجام دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ جب ایک زانی زنا کرتا ہے تو حقیقت میں وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے وقتی طور پر نکل جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ اس معاملے کو طے کر دے وہ چیز دوبارہ، یعنی ایمان اس کے دل میں دوبارہ لوٹ آتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سے نہ ڈرنا، اللہ کا خوف دل میں نہ رکھنا، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بڑی بنیادی اسباب میں انسان کا اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا ہے۔ جب انسان اپنی آنکھوں سے برہنہ چیزوں کو دیکھے یا ایسی فلمیں، ایسی تصاویر، ایسی ریلز کو دیکھے جو حقیقت میں شرعی طور پر حرام ہے اور اس کی شہوت کو ابھارتی ہیں، تو بنیادی طور پر یہ بھی ایک اہم وجہ بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنوں سے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اس لیے کہ یہ چیز ان کے لیے زیادہ پاکی کا باعث ہے۔
اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا کہ ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا ادرک ذلک لا محالہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابن آدم پر زنا کو لکھ دیا ہے، وہ پا کر رہے گا، وہ اسے بچے گا نہیں۔ بنیادی طور پر زنا کی ایک چوتھی بڑی وجہ ہے عورتوں کا فاحش طریقے سے بے پردگی کرنا، یعنی سیدھے نہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ بے پردگی اگر زیادہ ہو تو حقیقت میں یہ زنا کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں سے کہا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ نے کہا ہے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، زمانے جاہلیت کی طرح تبرج نہ کرو، تم نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم آل بیت سے جو گندگی ہے اس کو لے جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو پاک کرے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ایسی عورتوں کا ذکر کیا، آپ نے کہا صنفان من اہل النار لم اراہما نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دو قسم کی خواتین ایسی ہیں جو اصل میں جہنمی ہیں۔ اس کے اندر آپ نے کہا کہ ایسی ہوں گی جنہوں نے کپڑا پہنا ہوگا لیکن ظاہری طور پر برہنہ ہوں گی، کپڑا تو موجود ہوگا لیکن جسم ایسے جھلکتا ہوگا جیسے کہ انہوں نے کپڑا نہیں پہنا ہے، خود لوگوں کی طرف مائل ہونے والی یعنی اٹریکٹ ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی یعنی دوسروں کو اپنے لباس کے ذریعے اٹریکٹ کرنے والی ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹوں کی طرح ہوں گے۔ نہ ایسی عورتیں جنت میں داخل ہوں گی نہ اس کی خوشبو پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو کئی سالوں میل کی مسافت سے بھی سونگھا جا سکتا ہے۔ ایک پانچویں وجہ جو زنا کی ہوتی ہے وہ انسان گناہ کو کھلم کھلا کرے۔ جب انسان گناہ کو علل اعلان کرنے لگ جائے تو وہ زنا کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے آپ معاشرے کے اندر دیکھیں گے کہ جب معاشرے کے اندر علل اعلان کبیرہ گناہیں ہونے لگ جائیں تو سمجھ لیجئے اس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کل امتی معافی الا المجاہرین وان من المجاہرة ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستر ربه ويصبح فيكشف ستر الله عنه۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں سب کو معاف کر دے گا مگر ان لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا جو مجاہر ہیں، جو لوگوں کے سامنے کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ ایک آدمی رات میں گناہ کو کرتا ہے، اللہ نے اس گناہ کو چھپا دیا تھا لیکن صبح بیدار ہونے کے بعد لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے ایسا کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ زنا کی بنیادی اسباب میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کی تفریق نہیں کرتے ہیں، جیسے ہی بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں اور سمجھدار ہو جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی اولاد کے درمیان کیا ہے تم جدائی کرو، یعنی ایک بستر میں سگے بھائی بہنوں کو سلانے سے منع کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعہ، کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو تم انہیں نماز کا حکم دو، 10 کے ہو جائیں انہیں مارو، وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور 10 سال ہونے کے بعد ان کے بستروں کو تم جدا کر دو۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے کہ شیطان ایسے ہی معصوم روحوں کے پاس آتا ہے اور جسموں کے فتنے میں انہیں مبتلا کر دیتا ہے، اور ایسی چیزیں وہ جسموں کے بارے میں جاننے لگتے ہیں جو حقیقت میں انہیں جاننا نہیں چاہیے۔ لہذا یہ حیا کا معیار ہے کہ لڑکوں کو لڑکیوں سے، سگے بھائیوں کو بہنوں سے کیا ہے ساتھ سونے نہ دیا جائے، ان کو جدا کر دیا جائے، ان دونوں کے درمیان باؤنڈریز بنا دی جائے۔ اس کے علاوہ دور حاضر کے اندر جو زنا کے اسباب ہیں، ایک بنیادی وجہ برے لوگوں کی صحبت ہے۔ جب انسان ایسے لوگوں کے درمیان رہے، اب مرد ایسے ہیں، دوست ایسے ہیں جو ہمیشہ عورتوں کے بارے میں تذکرہ کریں، ان کے جسم کے فتنوں کے بارے میں تذکرہ کریں، تو ظاہری بات ہے یہ چیز انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، یہ ایک وجہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری خواتین کا ایک بنیادی غلطی یہ ہے کہ اپنے محارم کے سامنے بھی وہ ایسا ایسا لباس پہنتی ہیں جس لباس کی وجہ سے جسم کا پردہ نہیں ہو پاتا، نہ ان کا سینہ محفوظ ہے نہ اسی طرح ان کا جسم محفوظ ہے۔ تو یاد رکھیں جب انسان کے دل کے اندر یہ باتیں بیٹھ جائیں اور عورتوں کے جسموں کے تعلق سے یہ نیتیں پیدا ہو جائیں، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ صحیح لباس کا استعمال نہ کرنا، ایسے کپڑے نہ پہننا جو ایک خاتون کے مکمل جسم کو چھپا دے، خصوصی طور پر اس کے فتنوں کی جگہ کو۔ یہاں کے تک کہ شریعت نے اجازت نہیں دی کہ کوئی عورت اپنی پنڈلی کسی غیر محرم کو دکھائے،
اور یا کسی محرم کو بھی دکھائے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، یا ایسے تنگ کپڑے پہننا جس کی وجہ سے اس کا جسم کا سائز نظر آنے لگے۔ یاد رکھیے کہ جو لوگ دلوں کے کمزور ہوں گے، شیطان ان کے دل میں اس بات کو ڈال دے گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کی زنا کی وجہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر بے انداز بھروسہ کرتے ہیں، یا ہمارا بچہ ہے یا ہماری بچی ہے، یعنی رشتہ داروں کے حوالے سے بے اعتمادی کے ساتھ ان پر اعتماد کرنا، کوئی وجہ نہیں، چھوٹے بچے ہیں چلیے چلتا ہے، سب چلتے ہیں چلتا ہے، اور اسی طرح کہنا بچے بچیاں ہیں کھیلتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو انسان بغیر کسی وجہ سے ٹھوس ثبوت کے انسان اندھا دھن اپنے رشتہ داروں پر بھروسہ کرتا ہے، حقیقت میں یہ زنا کی بڑی وجہ بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مرد و عورت کا خلوت میں ہو جانا، تنہے تنہا ہو جانا، کوئی بھی ہو، چاہے وہ لڑکا لڑکی ہو، کم عمر کے ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، یا ان سے چھوٹی کیوں نہ ہو، تنہا کمرے میں ان کو نہ چھوڑا جائے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، آپ نے کہا ایاکم والدخول علی النساء، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں پر داخل ہونے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی نے کہا اللہ کے نبی دیور کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو آپ نے کہا دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے۔ تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی بھی انسان کو تنہا کسی خاتون کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اور گھر کے بچوں کے اندر بھی یہ مزاج ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بنیادی وجہ جو حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں زنا کی، کہ بعض خواتین اپنے شوہروں کو ان کے جسم سے فائدہ اٹھانے سے روکتی ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے کہا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشها فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنته الملائكة حتى تصبح۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب کوئی مرد کسی اپنی بیوی کو بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کر دے، نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت پر غصہ ہو جاتا ہے، اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ تو شوہر کا ناراض ہونا، اور خصوصی طور پر جسم کو، یعنی خصوصی طور پر جب وہ بستر کے لیے بلائے نہ آنا، حقیقت میں یہ مردوں کو زنا کی طرف ابھارتا ہے۔ جب انسان کی فطری خواہشیں حلال طریقے سے پوری نہ ہو تو انسان حرام کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ بنیادی اسباب میں مردوں کا اپنی بیویوں کے حقوق کو نہ ادا کرنا، یا جو اولیاء ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کا اپنی بیٹیوں کی جلدی شادی نہ کرنا۔ اس کے علاوہ صحیح آدمی سے شادی نہ کرنا، یا مردوں کو صحیح عورتوں کا انتخاب نہ کرنا، شراب پینا، جوا بازی کرنا، زیادہ گھر کے باہر گھومنا۔ اس کے علاوہ شادی بیاہ میں جہاں پر زیادہ بھیڑ بھڑکا ہوتی ہے ان علاقوں میں آنا جانا۔ تو یہ بہت سارے، اب یوں سمجھیے کہ یہ بنیادی اسباب ہیں جن کی وجہ سے دور حاضر کے اندر زنا کو بکثرت ہوتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ اب اگر ایسا مسئلہ ہے تو انسان کس طرح کیا ہے اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کرے تاکہ وہ اس گناہ میں مبتلا ہو۔ جس طرح شریعت اسلامیہ نے اسباب بیان کیے ہیں کہ ان اسباب کی وجہ سے انسان سے زنا ہو سکتا ہے، تو شریعت اسلامیہ نے اس کا حل بھی بیان کیا۔ دیکھیے یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر مرد و عورت کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف میلان رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی خواہش رکھتے ہیں، اور اللہ نے ان خواہشات کو انسان کے دل میں بھی رکھا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے اس کا ایک حلال راستہ بتایا، حرام راستے سے بچنے کا حکم دیا۔ تو لہذا اگر کوئی آدمی یا کوئی خاتون اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتی ہے اور اپنی فطری خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہے، تو جو راستہ اسلام نے بیان کیا اس پر عمل کرے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافها۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس کسی قوم میں فحش اتنا بڑھ جائے، جس کسی قوم میں فحش اتنا بڑھ جائے کہ لوگ زنا بکثرت کرنے لگ جائیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایسی بیماریوں کو لا کر مسلط کر دیتا ہے، طاعون کو لا کر مسلط کرتا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے ان کے لوگوں نے کسی نے ایسا دیکھا نہیں ہوگا۔ محترم حاضرین، تو آپ سمجھیے کہ جب بھی انسان کیا ہے، یا جب بھی اسلامی معاشرہ ان حلال چیزوں کا استعمال نہیں کرتا ہے جو اللہ نے بیان کیے، تو شیطان انسان کو حرام کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیسے ایک مسلم معاشرے کو اور ایک انسان کو زنا سے بچایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ جب زنا کی حد لگانا شروع کر دیا جائے گا، ایک دو چار لوگوں پر حد کو لاگو کیا جائے گا، اکثر لوگ زنا سے ڈر جائیں گے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے زنا کے مسئلے میں حد بندی کو جاری کرنے کا حکم دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ زنا سے بچنے کا طریقہ جو اسلام نے بتایا کہ اگر کسی انسان کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے کہ یہ زانی ہے، یا کسی خاتون کے بارے میں پتا چل جائے کہ وہ زانیہ ہے، تو جب تک وہ توبہ نہیں کرتی اور اس کی توبہ کی سچائی اس کے عمل سے نہیں دیکھی جاتی، ایسے زانیہ مرد، زانیہ خواتین سے اسلام نے شادی کو حرام قرار دیا۔
تاکہ ایک فزیکلی طور پر جس طرح حد سزا ہے، ایک مینٹلی طور پر بھی ایسے لوگوں کو سزا ہو۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زانی نکاح نہیں کرے گا مگر اپنی جیسی زانیہ سے یا کسی مشرکہ سے، اور زانیہ نکاح نہیں کرے گی مگر اپنے جیسے کسی زانی سے اور مشرک سے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنوں پر زانیوں سے نکاح کو حرام قرار دیا۔ اس کے علاوہ اسلام نے زنا سے بچنے کا طریقہ بتایا کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، کسی پر زنا کا الزام نہ لگائے، بغیر کسی پختہ ثبوت کے الزام نہ لگائے۔ اگر کوئی لگاتا ہے، اسلامی حد ہوگی، اسلامی قانون ہوگا تو اس پر جھوٹی الزام لگانے کی وجہ سے اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اسلام نے منع کیا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی پر اور کوئی بیوی اپنے شوہر پر زنا کا الزام نہ لگائے یہاں تک کہ پختہ ثبوت نہ ہو۔ اس کے علاوہ زنا سے بچنے کے لیے اسلام نے کہا ہے کہ انسان کو اپنے نفس کو اور اسی طرح اپنے دل کو لوگوں کی بدگمانی کے مسئلے میں انسان کو پاک رکھنا چاہیے۔ شیطان لا کر دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، شیطان انسان سے کیا ہے ایسے کام کروا سکتا ہے جو حقیقت میں اسے دوسروں پر الزام لگانے اور اس کی عزت کو نیلام کرنے پہ ابھار سکتے ہیں، تو شریعت اسلامی نے اس سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ ایمان والو تم شیطان کے خطوات کی اتباع نہ کرو۔ اس کے علاوہ مومنوں کے اندر زنا سے بچنے کے طریقوں کے اندر طریقہ یہ ہے کہ جب زنا کی خبریں ہوتی ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، تو جو غلط خبریں زنا کے تعلق سے ہیں اسے لوگوں کے درمیان اسلام نے پھیلانے سے منع کیا۔ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو دبا دے، سب لوگوں کے سامنے ان کو نہ پھیلایا جائے، ورنہ وہ کمزور دل جنہوں نے کبھی اس کام کو کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا، جب انہیں پتا چلے گا کہ فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، تو ان کے دل میں بھی شیطان اس برے عمل کو کرنے کی تمنا پیدا کر دے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فحش پھیل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں اور آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ اس کے علاوہ زنا سے بچنے کے راستوں میں شریعت اسلامیہ نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا حکم دیا تاکہ شرمگاہوں پر نگاہیں اچانک نہ پڑیں۔ اس کے علاوہ اسلام نے منع کیا کہ کوئی بھی خاتون کسی اجنبی مرد کی طرف نہ دیکھے، نہ کوئی مرد کسی اجنبی عورت کی طرف دیکھے، بلکہ نگاہوں کی حفاظت کرے۔ اور اسلام نے منع کیا عورتوں کو کہ اپنی زینت کو اجنبی کے سامنے ظاہر نہ کرے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اس کے علاوہ اسلام نے منع کیا کہ خاتون ایسا کوئی کام نہ کرے جس کی وجہ سے ایک مرد کی شہوت جاگے، لہذا منع کیا کہ عورتیں جب راستوں پر چلے تو اپنے پیروں کو زور سے نہ مارے، جب کسی اجنبی سے بات کرے تو اتنی محبت بھرے الفاظ سے بات نہ کرے کہ وہ آپ سے تمنا رکھنے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ بِزِينَتِهِنَّ، اے نبی ان عورتوں سے کہو کہ اپنے پیروں کو زمین پر زور سے نہ مارے تاکہ ان کی زینتیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اللہ نے کہا آپ ان سے کہیے کہ گفتگو میں نرمی نہ لے آئے، ورنہ جن کی دلوں میں مرض ہوگا وہ کیا ہے اس مرض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اسلام نے حکم دیا کہ جب انسان کی خواہشات جاگتی ہیں وہ نکاح کی طرف جائے اور جا کر اپنی فطری خواہشات کو پورا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ خواہشات کو پورا کرنے میں انسان تاخیر کر دے اور وہ حلال رشتے کو چھوڑ کر حرام کی طرف چلا جائے۔ محترم حاضرین، اگر آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو پڑھیں گے تو اللہ کے نبی نے حدیثوں کے اندر بھی زنا کی طرف لے جانے والی تدابیر کو اختیار کرنے کی طرف حکم دیا کہ ان تدابیر کے ذریعے انسان اپنے آپ کو بچائے اور ان کا اختیار کر کے انسان زنا کی طرف نہ جائے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خلوت نہ اختیار کی جائے، کسی بھی خاتون کے ساتھ تنے تنہا نہ رہا جائے، نہ آن لائن رہا جائے نہ آف لائن رہا جائے۔ آپ نے کہا لا یخلون رجل بامرأة الا کان الشیطان ثالثهما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی مرد کسی خاتون کے ساتھ تنے تنہا نہ ہو ورنہ تیسرا ان کا کیا ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے منع کیا کہ کوئی بھی مرد کسی خاتون کو نہ چھوئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لَأَن يَطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمُسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ۔ آپ نے کہا کہ تم میں سے کسی آدمی کے
پیشانی پر کسی میخ کو رکھ کر دھیرے دھیرے کر کے گاڑ دیا جائے، وہ اس بات کو پسند کرے، مگر کسی ایسی خاتون کو چھونا پسند نہ کرے جس کا چھونا اس کے لیے جائز نہیں ہو۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ جب ہاتھ انسان کو چھوتا ہے، ایسے جسم کو چھوتا ہے جس کا چھونا جائز نہیں ہے، تو اسلام اس کو زنا کہتا ہے۔ آپ نے کہا ولیدانی تزنیانی فزناہما البطش، کہ دونوں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور ہاتھوں کا زنا کرنا ہے یہ چھونا ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کو منع کیا گیا کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلیں تو خوشبو لگا کر نہ نکلیں، وگرنہ یہ خوشبو یہ مردوں کی دل شہوتوں کو ابھار سکتی ہے۔ آپ نے کہا ایما امرأۃ تطیبت ثم خرجت الى المسجد لیجد ریحها لم تقبل له منها صلاة حتى تغتسل اغتسالا من الجنابہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر مسجد کو جاتی ہے تاکہ اس کی خوشبو کو سونگا جائے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جب تک وہ غسل جنابت کی طرح مکمل غسل نہ کر دے، اللہ اس کی نمازی کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع کیا گیا، سوائے یہ کہ انسان حج عمرے کے مسئلے میں ہو۔ محترم حاضرین، یہ کچھ بنیادی اسباب ہیں جن کا اختیار اگر انسان کر لے تو امید ہے کہ وہ زنا جیسے عظیم گناہ سے بچ جائے۔ محترم حاضرین، زنا کے اگر آپ نقصانات دیکھیں کہ زنا انسان سے جب ہو جاتا ہے تو کتنی خطرناک اثرات اس کے معاشرے پر پڑتے ہیں، اور معاشرہ کس طرح بربادی کے دہانے پر چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رجم کرنے کا حکم دیا اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے، اور اسی طرح اگر کوئی کنوارا زنا کرے تو اسے کوڑے مارنے کا حکم شریعت اسلامیہ نے دیا ہے۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے، مثال کے طور پر شریعت اسلامیہ نے سب سے پہلے زنا کی خطرناکی کا بیان کیا کہ زنا کتنا خطرناک ہے، معاشرہ پاک دامنی کو ختم کر دیتا ہے، نفسوں کے اندر کیا ہے برائی پنپنے لگتی ہے، رذائل برے اخلاق کو انسان اپنانے لگتا ہے، بلکہ شیطانی وسوسے انسان کے دل میں آتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو لوگ نکاح کرنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ اس نکاح کے ذریعے پاک دامنی حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مال عطا کرے گا۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ مجھے 3 قسم کے جنتیوں کو دکھایا گیا۔ آپ نے کیا کہا کہ مجھے 3 قسم کے جنتیوں کو دکھایا گیا؟ کہا کہ ایک شہید ہے، اور دوسرا وہ آدمی جو پاک دامنے کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے آدمی کو جنتی لوگوں کے اندر شمار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، اس کی سخت سزائیں دنیا و آخرت کے اندر انسان کو بیان کی گئی ہیں، لہذا انسان ان کی سزاؤں کا خیال کرتے ہوئے زنا سے بچ جائے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو زنا کی سزا شریعت اسلامیہ نے کوڑے مارنے کی، یا 1 سال گاؤں سے دور کرنے کی، یا اگر شادی شدہ ہے تو اسے رجم کرنے کی جو بتائی ہے، یہ شریعت کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی کہ زنا کی معاملے پیش آئے، جیسے امرات الغامدیہ، اس نے زنا کیا تھا، لہذا باقاعدہ طور پر انہیں رجم کیا گیا، اور حضرت ماعز الاسلمی رضی اللہ عنہ ان سے بھی زنا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی رجم کروا دیا تھا۔ محترم حاضرین، جب ایک مرد یا خاتون زنا کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ان پر مترتب ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ زنا کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے۔ زنا یہ اتنا عظیم گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے اگر وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کرے۔ اس کے علاوہ جب آدمی زنا جیسے عظیم گناہ کو انجام دیتا ہے تو ایمان اس کے دل سے چھین لیا جاتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ دوبارہ وہ اپنے ایمان کو سینے میں لے آئے اور زنا سے بچ جائے۔ اس کے علاوہ زنا ایک ایسا کام ہے کہ وہ اکیلے صرف حرام کام کو انجام نہیں لے آتا ہے، بلکہ زنا اپنے ساتھ بہت سارے دیگر حرام کاموں کو کرنے پر انسان کو ابھارتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا وذلک جزاء الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برصیس عابد کا قصہ یہاں پر ذکر کیا جس نے 60 سال اللہ کی عبادت میں گزارا تھا۔ شیطان نے اسے گمراہ کرنا چاہا تو کیا کیا، ایک مریض عورت کو اس کے قریب لا کر کھڑا کر دیا، بس مدد کے بہانے، خیر خواہی کے بہانے اس برسیس نے اس کی مدد کی، مگر شیطان نے ان دونوں کے دل میں اس بات کو ڈال دیا، لہذا ان دونوں سے زنا ہو جاتا ہے، اور جب بچہ کی ولادت ہو، یعنی وہ سنتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، تو اس کے بعد اسے قتل کر دیتا ہے، قتل کر کے زمین میں دفن کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ عابد اور زاہد تھا، شیطان نے اسے گمراہ کرنا چاہا تو اسی عورت کا سہارا لے کر اسے گمراہ کیا۔ محترم حاضرین، زنا کرنے والا آدمی اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کرے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔
اللہ کے نبی نے صاف کہا کہ ایوم امرأۃ ادخلت علی قوم من لیس منہم فلیست من اللہ فی شیء ولن یدخلہ اللہ جنتہ، کہ جو آدمی کسی بھی مرد کو اپنے جسم کی اتنی اجازت دے جتنی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے، حقیقت میں وہ جنت میں سے نہیں ہے، بلکہ اس پر حد واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نسب خراب ہو جاتا ہے۔ جب انسان زنا کرتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ پانی جو اصل میں اس کے خاندان کا نہیں ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، اور دوسروں کی اولاد یہ خاندان کے اندر شامل ہو جاتی ہے، جسے شریعت اسلامیہ سختی سے منع کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر زنا کو عام کیا جائے، شادیاں وقت پر نہ کی جائے، محترم حاضرین، پورے کے پورے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ اسی زنا کی وجہ سے کتنی ایسی ہماری مسلم بچیاں ہیں یا مسلم مرد ہیں جو گناہوں کا ڈھیر لے کر بیٹھ گئے۔ کوئی حاملہ ہو گئی تو حمل کو گرانے کے لیے کتنے مسائل کیے گئے، بغیر محرم کے سفر کرنے، اسکول اور کالج میں جانے کی وجہ سے کتنے ایسے فسادات ہمارے سامنے آ گئے۔ زنا کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ زنا اپنے ساتھ اکیلے نہیں بلکہ بہت ساری بیماریاں لے کر آتا، جیسے ایڈز کی بیماری ہو، یا اس کے علاوہ جسم کے بعد خاص اعضاء کی بیماریاں ہو، معدے کی بیماری ہو، یہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو زنا کی وجہ سے پھیل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ زنا کرنے کی وجہ سے انسان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ندامت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اس کے دل کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے، وہ سکون اور قرار کو کیا ہے نہیں محسوس کرتا ہے۔ زنا کرنا حقیقت میں یہ صلہ رحمی کو کاٹنا ہے۔ جو زنا کرتا ہے گویا اس نے جو صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرنی چاہیے تھی اسے کاٹ دیا، اسے ختم کر دیا، اور یہ چیز بڑی خطرناک ہے کہ انسان کیا ہے ان ایسے کام کو کرے جو صلہ رحمی کو ختم کرنے والے۔ اس کے علاوہ بات اگر زنا کی جائے، یاد رکھیے زنا ایک ایسا گناہ ہے، زنا ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کے اندر خیانت کو، صفاحت کو، وقاحت کو، غداری کو، دھوکہ دینے کو، اور اپنی شہرت کو، اپنی شہوت کو حرام طریقے سے ادا کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ بلکہ زنا حقیقت میں یہ انسان کے چہرے کو کالا کر دیتا ہے، اس کی نیت کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک بار انسان زنا کرتا ہے تو ہمیشہ اس کے بارے میں وہ سوچنا لگتا ہے۔ زنا کرنے والا اپنے والدین کا نافرمان بن جاتا ہے، اپنے رشتہ داری کو کاٹنے والا بن جاتا ہے۔ بلکہ حقیقت میں جو آدمی بہت ساری جسم کی نعمتوں سے حلال طریقے سے فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ تمام چیزوں سے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ بنیادی کچھ وجوہات ہیں۔ بلکہ آپ اگر معاشرے کے طور پر دیکھا جائے کہ زنا کی اگر اولاد بھی پیدا ہو جاتی ہے تو اسلام نے اس لڑکے کو، اس بچے کو جو زنا کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، باپ کی طرف منسوب کرنے سے منع کیا، اور اسلام نے میراث میں حصہ دینے سے منع کیا، اور اس کو ابن الزنا کے نام سے تعبیر کیا۔ محترم حاضرین، کتنے ایسے نقصانات ہیں جو حقیقت میں زنا کی وجہ سے معاشرے کے اندر پڑتے ہیں۔ حدیثوں کو آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر سمجھ میں آئے گا کہ شریعت اسلامیہ، کیونکہ اسلام کے آنے سے پہلے جو طریقے تھے عورت سے فائدہ اٹھانے کے، وہ کچھ ایسے تھے جو اکثر کے اکثر زنا پر موجود تھے۔ چار بڑے مشہور طریقے آئے ہیں جو زمانے جاہلیت کے تھے۔ مثال کے طور پر ایک شرعی طریقہ عورت سے فائدہ اٹھانے کا وہ تھا جسے ہم آج کل نکاح کہتے ہیں، کہ ولی کے ذریعے پیغام بھیجا جائے، پیغام قبول کر لیا جائے اور مہر دے کر شادی کر لی جائے۔ یہ پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ شوہر اپنی بیوی سے کہتا کہ جس آدمی کو پسند کرتا کہ فلاں آدمی کے پاس جاؤ اور تم کیا ہے اپنی ضرورت کو پورا کر لو، لہذا وہ عورت جاتی اور اس آدمی کے پاس جا کر اپنی ضرورت کو پورا کرتی، لہذا مرد انتظار کرتا، شوہر انتظار کرتا یہاں تک کہ وہ حاملہ ہو جائے، لہذا جب اس کے بچے کی یہ حمل کو ٹہر جاتا، اس کے بعد اپنی بیوی سے ملاقات کرتا۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ چند لوگ مل کر اکٹھا ہو جاتے تھے اور ایک عورت پر واقع ہو جاتے تھے، ایک عورت پر واقع ہو جاتے، لہذا جب وہ عورت حاملہ ہوتی، اس کا بچہ پیدا ہوتا، تو سارے مرد اکٹھا ہوتے جنہوں نے اس عورت کے ساتھ برائی کی ہے، تو عورت اس بچے کو چاہے جس کے چاہے اس کے ساتھ کر دیتی، یہ فلاں کا بچہ ہے، یہ فلاں کا بچہ ہے، تو آدمی اسے لے لیتا تھا۔ تو یہ نکاح کا تیسرا طریقہ تھا۔ اور ایک چوتھا طریقہ تھا کہ انسان کیا ہے پیسہ دے کر اپنی ضرورت کو پورا کرتا تھا، جسے عام طور پر زنا کہا جاتا ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ جو چار طریقے تھے، آپ دیکھیں کہ ان تین طریقوں کو شریعت اسلامیہ نے باطل قرار دیا، اور ایک ہی طریقہ تھا جسے شریعت اسلامیہ نے جائز قرار دیا اور اس کو باقی رکھا۔ محترم حاضرین، زنا عرب کے زمانے میں اتنا زیادہ عام تھا کہ کوئی آدمی بڑا ہی مشکل تھا جو اس سے بچا ہوا تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نیک لوگوں میں سے ایک تھے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گناہ سے بچا کر رکھا تھا۔ نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی شراب پی، نہ کبھی آپ نے زنا کیا۔ محترم حاضرین، تو ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ شریعت اسلامیہ نے جو پاک دامنی کا حکم دیا ہے،
اس پاک دامنی کے اندر انسان کے دین کی حفاظت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اخلاق کو بلند کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے رکھا ہے۔ ضروری ہے کہ انسان اس گناہ سے بچے۔ بنیادی طور پر یاد رکھیے کہ زنا کبھی بھی اچانک نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان کے قریب یہ بہت ساری بنیادی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان کو چاہیے اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے، اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ برابر اللہ سے توبہ کرتا رہے، اور شیطان کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اس کے علاوہ نگاہوں کی حفاظت کرے، اور جو حلال طریقہ اسلام نے بیان کیا اسے استعمال کرے۔ اگر کوئی آدمی اپنی شہوت پر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے تو روزہ رکھا کرے، اور اپنی بیوی کا حق بستر میں ادا کرے، بیوی کو اس کے حق کی اجازت دی۔ اس کے علاوہ شوہر لمبے وقت تک گھر سے غائب نہ ہو، برے ساتھیوں کا اختیار نہ کرے، کسی عورت کے ساتھ اجنبی طور پر اکیلے نہ رہے، اور لباس خصوصی طور پر عورتوں کو ایسا پہننا چاہیے جو کسی مرد کی شہوت کو نہ ابھارے۔ اس کے علاوہ شادی بیاہ کے موقع پر جو بلا ضابطے کے یہ جو اختلاط ہوتا ہے، حقیقت میں یہ شہوتوں کو ابھارنے کا ایک قوی ذریعہ ہوتا ہے۔ تو ایسی مجلسوں سے انسان اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اور ان چیزوں سے انسان بچ کر رہے۔ محترم حاضرین، یہ کچھ بنیادی باتیں اس کے حوالے سے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلم معاشرے کو اس قبیح اور کبیرہ گناہ سے بچا کر رکھے، اور جو اسباب جو طریقے زنا کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ ان تمام طریقوں سے بھی ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اگر کسی کو سوال ہوگا تو مختصر انداز سے پوچھ لیں۔ زاہدہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صاحب، زکوٰۃ کا پیسہ ویسا آپ کچھ ہمارے رشتہ داروں میں ہے نا، تو انہوں ہمارے ماموں کی لڑکی ہے، تو ان شرک کرتے، شرک کرنے اور عاشر خانہ ہے، ان کو دے سکتے ہیں صاحب؟ نہیں دینا، بیوہ ہے جو بھی ہو، نہیں صاحب؟ مجبور ہے، مقہور ہے۔ اب ٹھیک ایک غیر مسلم ہوگا، مشرک ہوگا، مجبور ہے بول کے اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ زکوٰۃ ہے یہ مال کی جی پاکی ہے، اور اسے ان مسلمانوں کو دینا چاہیے جن کی ضرورت ہے۔ حقیقت میں زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ عبادت کا حصہ ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے قریب آ جائیں، اور وہ دین پر عمل کرنے والے ہوں۔ ہاں، اگر غیر مسلموں کو دینا ہے تو اس شرط پر دینا کہ وہ اسلام کے قریب آ جائیں، ورنہ عمومی طور پر نہیں دینا چاہیے۔ اور ایسے مسلمان جی جو حقیقت میں شرک کرتے ہیں انہیں معلوم بھی نہیں کہ وہ شرک ہے، وہ اسے دین سے بچ کر عمل جی کرتے ہیں۔ یہ زیادہ اور جی خطرناک چیز ہے۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیجیے جو حقیقت میں دیندار ہیں، جو پیسے کے مسئلے میں محتاج ہیں، قلاش ہیں، وہ زیادہ حقدار رکھتے ہیں۔ جی، جزاک اللہ خیر کثیرا۔ یا اللہ مرحبا۔ جویریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، یہاں ہمارے یہاں تاخرات میں تراوی کے بعد عالم صاحب کا بیان رہتا شیخ، تو بیان بہت طویل رہتا شیخ، نہیں اتنی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ، تو اس دوران ہم بیان سننے کے بجائے تلاوت کرتے شیخ، تو یہ کیا درست ہے کہ شیخ تلاوت کرنا افضل ہے یا بیان سننا افضل ہے شیخ؟ اب یہ وقت، کیفیت اور حالت کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے بنیادی چیز کیا ہے کہ طاق راتوں میں انفرادی عبادت اصل ہے۔ اب اس میں کوئی جی حرج بھی نہیں ہے کہ کوئی آپ کو عبادت کی طرف، اللہ کے ڈر کی طرف ابھارے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے بیانات، حقیقت میں یہ ان مقاصد میں سے نہیں ہے جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا بیان کیا، تو اتنے لمبے بیانات نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر لگاتار درس ہوتا ہے، مہینہ بھر درس ہوا ہے، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا ہوتا ہے اتنا ہی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر مثال کے طور پر 2 2 3 3 گھنٹے لمبا بیان ہو رہا ہے تو آپ قرآن کی تلاوت کیجیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ افضل چیز وہی ہے۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر شیخ۔ حیاک اللہ، مرحبا۔ رقیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے لیکچرز میں اٹینڈ کرتی ہوں اور باقاعدہ ان کے نوٹس بھی بناتی ہوں میں، ہوں، تو ان کے لیکچر سے مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ انہوں ایسا قرآن و حدیث کو بہت امپورٹنس دیتے اور اچھے سے اس کو بیان کرتے، تو ہوں۔ کیا سننا کیسا ہے شیخ؟ تک تو کچھ بھی میں کوئی نہیں۔ فرحت ہاشمی، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا مسئلہ ہے، آپ دیکھیں کہ وہ اہل حدیث نہیں ہے پہلی بنیادی بات پر، کیونکہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی ایک میتھولوجی ہوتی ہے، ایک انسان کا طریقہ ہوتا ہے۔ جب ایک انسان سلفی منہج پر نہیں ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اس طرح مزاج ہو جاتا ہے۔ اب عمومی طور پر قرآن کی لفظی ترجمہ کرتی ہے، ٹھیک ہے،
یہ قرآن ہے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، اچھی بات ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ آپ ان کو دیکھیں گے وہ سلف صالحین کی طرز کو نہیں اختیار کرتے۔ اب بنیادی طور پر عام لوگوں کو یہ غلطی نظر نہیں آئے گی، غلط کیا ہے، قرآن کی تفسیر کر رہی ہیں، پردے کی پابند ہیں اور قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، سلف صالحین کی بات کرتے ہیں، لیکن اصل میں ڈاکٹر فرات ہاشمی، ان کے شوہر، ان کے والد، یہ سب جماعت اسلامی کے، ٹھیک ہے، اور یہ مینٹالٹی ان کے پاس موجود ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو اپنے اندر ظاہر کرتے ہیں۔ تو پہلی بنیادی چیز یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس ایسے علماء موجود نہیں ہیں جو اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، جن کی تفسیر آپ سن سکتے ہیں؟ ہاں، اور اس کے علاوہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا کمزور بنایا؟ بنیادی طور پر جو لفظی ترجمہ کرتی ہے وہ لفظی ترجمہ تو عام انسان بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، رہا مسئلہ اس کی تفسیر کو سمجھنا، الحمدللہ اتنی کتابیں موجود ہیں تفسیر کی جو تمام چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے لا کر رکھ دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پر جو حقیقت میں اپنے منہج کو نہیں جانتا، جسے اہل حدیث کی بنیادی اصول اور ضوابط نہیں پتا ہے، وہ انہیں نہ سنے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو جماعت اسلامی کا مزاج ہے، اور بہت سے خواتین نے اس کو محسوس کیا ہے کہ جو دین کی غیرت کا مسئلہ ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے، دین کے مسئلے میں جو اسلام نے بعض اوقات حلال و حرام کے مسئلے میں سختی کی وہ نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ جماعت اسلامی کا مزاج ہی ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل ان کا مقصد حکومت کو قائم کرنا ہے، تو سب کو مل کر لے کر چلنا، سب کسی کے بارے میں برا نہ کہنا، بدعت کو بدعت نہ کہنا، برائی کو برائی نہ کرنا۔ دیکھیے انسان جب جماعت اسلامی کے منہج کو لیتا ہے تو ہلکے سے اس کے اندر کیا ہے، نرمی کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ایسی چیزوں میں بھی نرمی کرتا ہے جس میں شریعت اسلام میں سختی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو احتیاط کریے بچے، زیادہ افضل ہے۔ نہیں نہیں شیخ، ان کے لیکچرز میں ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ انہوں کچھ غلط بول رہے، قرآن و یہی حدیث تو کو مسئلہ ہے۔ ماننا، قرآن و حدیث کو کچھ حصہ چھوڑتے لوگ، ایسا نہیں کرنا، پورا ماشاءاللہ اچھے سے ایکسپلین کرتے، تو میں وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط انسان کو کب لگے گا، جب اسے بنیادی طور پر تمام چیزوں کا علم ہو۔ اب جو میں تو ان کو نہیں سنا ہوں، لیکن جن علماء نے سنا ہے اور جتنا میں نے ان کے بارے میں سنا ہے، یہی ہے کہ قرآن کا لفظی ترجمہ کرتی ہیں، جبکہ قرآن کا لفظی ترجمہ کرنا یہ شریعت اسلامیہ کے اصولوں میں سے نہیں ہے۔ قرآن کا صرف لفظی ترجمہ کرنے کا کیا مطلب ہے، بلکہ اصل میں قرآن پر تدبر کرنا ہے۔ کب تدبر کریں گے آپ قرآن پر؟ جب اس کے معانی کو، چاہے علمی فوائد ہو، بلاغی فوائد ہو، اس کے تربوی فوائد کو آپ نکالیں، اور سلف صالحین اس آیت کے تعلق سے، اس آیت کے اندر مثال کے طور پر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے خوف پر ابھارا، تو اللہ کے خوف کے تعلق سے شریعت کا اصول کیا ہے، کیسے صحابہ ڈرا کرتے تھے، کیسے سلف صالحین ڈرا کرتے تھے، ڈرنے کے اصول کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں۔ اب وہ منہج کی طرف جائیں گے تبھی قرآن پر تدبر پیدا ہوگا۔ صرف قرآن کا لفظی ترجمہ پڑھنے سے کسی آدمی کے دل میں تقوی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ رہا مسئلہ وہ لفظی ترجمہ کرتی ہیں اور تفسیر میں وہ منہج نہیں اختیار کرتی ہیں جو منہج حقیقت میں سلف صالحین کا ہے، مسئلہ یہاں پر موجود ہے۔ تو کس کا سنا شیخ تفسیر؟ کوئی لیڈیز کا؟ اب یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری یہ خلا موجود ہے ہمارے یہاں، یہی مسئلہ، جب کہیں خلا موجود ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ضرور اس خلا کو پورا کرنے آ جاتا ہے۔ ہاں، اب لیڈیز میں تو میں تو نہیں جانتا ہوں ویسے، کویت کی کوئی تھے، کویت کی یا سعودی کی یا جدہ کے شاید، دیکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ اگر میں معلوم کرتا ہوں، ایک خاتون تھی، ان کی تفسیر موجود ہے شاید میں انہی لائیو۔ کے ابھی 18واں پارہ کر رہے تفسیر اس کی، تو اس کا ایک باقاعدہ ٹیسٹ رہتا، انہوں نہیں لیتے، اور ایک باجی ان کے نوٹس جو تم جانتا لکھو ہوں، ہم پھر ڈسکس کریں گے، اس طرح وہ۔ ان کے پورے نظام کو میں سمجھتا ہوں، جی ہاں۔ جی، تو وہی یہاں ریاض میں انہی کا میں لیکچر اٹینڈ سنتی ہوں۔ ہوں بہتر ہے علماء کے سنیں، جو سلفی علماء ہیں ان کے سنیں، زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیے گمراہی کہاں سے انسان کے پاس آئے نہیں پتہ چل جاتا۔ اب یہ ڈاکٹر فارغ ہاشمی کا مسئلہ ہے، میں کھل کر آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں کہ جو جماعت اسلامی کا مزاج ان کے اندر پورا موجود ہے۔ پہلی بات، یہ اہل حدیث نہیں ہے، نہ یہ اہل حدیث ہے، نہ ان کے شوہر، نہ ان کے والد، کوئی اہل حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک ایسے عالمہ کو سننا جو حقیقت میں اہل حدیث نہیں، یہ حقیقت میں بنیادی خطرہ ہے۔ کیوں خطرہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط کہتی نہیں ہے، یہ غلط کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں، اس کے لیے بھی، اس کو تمیز کرنے کے لیے انسان کے پاس بھی ایک بڑا علم چاہیے۔ اور جب میں بنیادی طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں یہ منہج سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، یعنی ان کے اندر جیسے جماعت اسلامی کا مزاج کیا ہے، برائی کو برائی کبھی نہیں کہیں گے، غلط کو غلط یہ کبھی نہیں کہیں گے، اور یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں کہ جب انسان برائی کو برائی نہ کہے، سب کے سامنے میٹھی زبان کہے، یہ حلال ہے، یہ اچھا ہے، پیار محبت بانٹو، مشرک ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، سب کے ساتھ اچھا رہو، یہ جو ایک نرمی کا مزاج پیدا کر دیتا نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر ایسا نرمی کا مزاج لائے تو اللہ کے نبی کے پاس بھی ایسا نرمی کا مزاج نہیں تھا، صحابہ کے پاس بھی نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مزاج کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ ایک لمبے پروسیس کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔
چلیے کوئی بات نہیں چھوڑ دیجئے، وہ اگر بدعتی ہے تو اس کی بدعت اس کے ساتھ نہیں، شریعت نہیں اجازت دیتی، شریعت بدعت کو روکنے کا حکم دیتی ہے، اس کے خلاف بولنے کا حکم دیتی ہے. تو تو ایک انکے مثال جی غلط کچھ بھی غلط نہیں بولتے، اگر انہوں جو اچھی بات ہے وہ لے لینا، باقی جو اگر انہوں ویسے تو کچھ غلط بولے نہیں اب تک، تو سن سکتے نا شیخ انہوں کچھ اگر برائی کو برائی نہ کہنا آپ کو نہیں لگتا کہ غلط ہے؟ انہوں کچھ برا کرتے نہیں، بولتے نہیں شیخ ایسا کچھ. ابھی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی شرک کو شرک نہ کہے، بدعت کو بدعت نہ کہے، حلال کو حرام کو حرام نہ کہے، یہ خود غلط ہے. انہوں بولتے نا ایسا شرک کرنا، ایسا یہ کرنا، ایسا کرنا، سب قرآن و حدیث کو ماننا چاہیے، قرآن و حدیث کو فالو کریں، اس کے مطابق دلیل بھی دیتے ہیں، صحیح حدیث بھی بولتے ہیں، صحیح واقعات بھی، تفسیر بھی پورے ڈیٹیل سے، ایک ایک آیت کی تفسیر 2 2 پیج 3 3 پیج کے بولتے شیخ. میری بات آپ سمجھ رہی ہیں؟ شرک کو شرک نہ کہنا ہی یہ برائی ہے، شرک کی مذمت نہ کرنا یہ برائی ہے، بدعتی کو بدعتی نہ کہنا یہ برائی ہے، بدعتیوں کے خلاف نہ بولنا یہ برائی ہے. یہ کام وہ نہیں کرتی ہیں. شرک کے بارے میں یہ نہیں بولتے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ شرک کی دعوت دیتے نہیں، یہ نہیں جی کہتا ہوں کہ بدعت کی دعوت دیتی نہیں، لیکن جو مزاج انسان کا ایک ایمان والے کے اندر ہونا چاہیے کہ برائی کو برا کہا جائے، یہ غلط کو غلط کہا جائے، وہ مزاج نہیں ہے. اور آپ اگر دیکھیں گے صرف ڈھیلی باتیں، ہاں شرک مت کرو، کتاب و سنت کی اتباع کرو، اچھی بات ہے، اس کے علاوہ جو بدعات انجام دی جاتے ہیں، جماعت اسلامی کی جو خود فکر ہے، اس فکر کے خلاف کبھی آپ نے ان کو بولتے سنا ہے؟ کبھی تبلیغ کے خلاف ان کو بولتے سنا ہے آپ نے؟ کبھی نہیں بولیں گے. شرک کے جو مظاہر پائے جاتے ہیں اس کے بارے میں کبھی نہیں سنیں گے. بس اچھی باتیں بولو، بس اچھی باتیں بولو. یہ مزاج شریعت اسلامیہ کا نہیں ہے. اگر صرف اچھی باتیں شریعت میں بولنا ہے تو قرآن نے آدھے سے زیادہ صرف برائیوں کا رد کیا ہے، یہ برا ہے، یہ برا، یہ برا، تو مزاج بھی انسان نکال دے گا. اور رہی بات ہے کہ کون فیصلہ کرے گا کہ وہ صحیح بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں، کہ علم والا فیصلہ کرے گا جس کے پاس ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے. اور اس لیے ہم اپنے بڑے علماء سے جب باتوں کو سنتے ہیں تو یہ مزاج جو ہے حقیقت میں برائی کو برائی نہ کہنا، جسے انکار منکر کہتے ہیں، یہی مزاج تبلیغ جماعت کے اندر بھی ہے. شرک کو دیکھیں گے روکیں گے نہیں، وہ ہلکے سے روکیں گے. بدعت کے ساتھ جو سختی کرنا وہ نہیں ہوگی. صحابہ اکرام کے اندر کیسی مزاج سختی تھی. جیسے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی سے کہا، کیا کہا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ 2 درہم دے کر 1 درہم نہیں خریدے جاتے. تو سامنے والا آدمی کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر غلط ہے. فوراً حضرت ابو الدرداء ہٹ گئے، کہا خدا کی قسم، حضرت عبادہ بن ثابت کہتے خدا کی قسم میں نے نبی کی حدیث تم سے بیان کی ہے اور تم کہتے کہ ہو سکتا ہے، چل سکتا ہے، آج کے بعد سے تم اور ہم ایک سائے میں کھڑے نہیں ہو سکتے. تو یہ جو ایک انسان کے دل میں سنت کی محبت اور سنت کے خلاف عمل کرنے پر جو غصہ جسے ہم غیرت کہتے ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے. اور انسان کا مزاج بھی بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے. کیسے ڈھیلا ہو جاتا ہے؟ سب صحیح ہے، کچھ غلط بولتی نہیں ہے. نہیں، شریعت کے اندر یہ مزاج نہیں ہے. تو بہرحال بہت ساری برائیاں ان کے اندر ہے. اور سب سے پہلی بات وہ سلفیہ نہیں ہے. کیا تو سوال یہ ہے کہ جو سلفی اہل حدیث نے ان کو سننا درست ہے؟ درست نہیں ہے. نہیں، بہت سے ان کے لیکچر سنتے ہیں. انہوں امریکہ میں ایک تسنیم آنٹی بول کے ہیں، انہوں بولے انہوں صحیح بولتے رخیہ، انہوں کون سے جماعت سے تعلق رکھتے، ہم کو ان سے لینا دینا نہیں ہے، انہوں جو بات لے رہے اس کو فالو کرو، صحیح حدیث بول رہے انہوں، اس کو کسی چیز سے منع کر رہے تو رک یہ جانا. بڑی خطرناک چیز کہہ رہی ہیں کہ کسی بھی، اب ایک آدمی مشرک ہو، ایک آدمی بدعتی ہو، آپ اس سے دین کی بات لے لیں گی؟ ایک اب انہوں بدعتی آدمی دین کی بات اس سے لیں گے، صحیح بات کہہ رہا ہے، لیں گے اس سے دین کی بات؟ نہیں لے نہیں سکتے. نہیں، کون سے جماعت سے، ہم کو ان سے کیا لینے دینا، انہوں کیسے ہیں وہ تو اللہ کچھ پتا. نہیں 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 نہیں، یہ غلط مزاج ہے کہ وہ کسی جماعت سے بھی وہ صحیح بات بول رہے تو لے لینا چاہیے. اس میں سب سے بہتر تو شیطان ہے، وہ ننھے اور راستے انسان کے سامنے صحیح کھول کے ایک برا راستہ کھولتا ہے. یہ مزاج صحیح نہیں ہے کہ ہم صحیح بات لیں گے. آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ صحیح ہے غلط ہے؟ انہوں دلیل کے ساتھ آپ بات کیسے کرتے، فیصلہ کریں؟ دلیل دلیل کے دیتے. ساتھ تو شیطان بھی بات کرتا ہے. دلیل کے ساتھ تو دنیا کے کون سی ایسی قوم ہے جو دلیل کی بنیاد پر بات نہیں کرتی؟ خوارج جنہوں نے صحابہ کو قتل کیا، دلیل کی بنیاد پر قتل کیا انہوں نے. صحیح ہو گیا وہ. جائیے آپ جماعت اسلامی، جماعت معذرت چھوڑ دیجیے، خوارج کو لیجئے، اس کے علاوہ جتنی بدعت ہے کوئی قرآن و حدیث سے ہٹا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ قرآن حدیث کو فہم سلف کی طرف لینا، یہ سب سے اہم چیز ہے. قرآن و حدیث سے بات کرنا اصل نہیں ہے. آپ اس طریقے سے قرآن و حدیث کو لیجئے جو طریقہ حقیقت میں فہم سلف کا تھا، وہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے، تو جب ایک کوئی آدمی سلف صالحین کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. اور یہ کہنا کہ کسی جماعت سے بھی تعلق رکھے ہمیں کوئی مطلب نہیں، نہیں نہیں، یہ بڑی غلط بات ہے. کیونکہ جب ایک آدمی آپ کو کوئی چیز سکھاتا ہے تو وہ اپنی مینٹالٹی آپ کو دیتا ہے.
قرآن و حدیث کو ہے، قرآن حدیث تو ہے، لیکن کیا صحابہ کے طریقے پر سمجھا جاتا ہے؟ اگر کوئی آدمی قرآن و حدیث کو تو فالو کرتا ہے مگر صحابہ کے طریقے پر نہیں جائے گا، کیا ہوگا؟ اگر زیادہ سخت مزاج ہے تو خوارج کی مزاج پر چلا جائے گا، اگر زیادہ نرم ہے تو مرجیہ کی مزاج پر چلا جائے گا۔ آپ خوارج کے بارے میں پڑھیے، مسلمانوں کو کافر کہا انہوں نے، مرجیہ کے بارے میں پڑھیے، انہوں نے کیا بدعتیوں کو بھی کیا جنتی کہہ دیا۔ تو یہ مزاج دونوں طریقے کا پیدا ہوتا ہے، اگر سخت مزاج ہوگا تو خوارج کی مزاج پر چلا جائے گا، نرم ہوگا تو مرجیہ کی مزاج پر چلا جائے گا۔ تو یہ اتنی خطرناک چیزیں ہیں۔ بہرحال میری بنیادی طور پر نصیحت آپ سے یہی ہے کہ نہ سنے بہتر ہے۔ بنیادی طور پر یہ نہیں کہنا کہ ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو، نہیں نہیں، عقیدہ میٹر کرتا ہے، عقیدہ میٹر کرتا ہے، اور بسا اوقات کون سی بات غلط آپ سے وہ کہہ دیں گے اس کو انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ سب صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں سب صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ چیزیں جانتی نہیں ہیں، جماعت اسلامی کی مینٹالٹی کو نہیں جانتی ہیں، آپ ان کے بارے میں پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے گا۔ بہتر ہے، بنیادی طور پر نصیحت یہ ہے کہ جو علماء سلفی منہج سے تعلق رکھتے ہیں ان کو سنیے، اور ان سے نہ سنیے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ جی شیخ، جزاک اللہ یا خیر۔ شیخ حیاک اللہ، مرحبا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ، میرا وعلیکم سوال السلام۔ یہ تھا کہ ہوں، اگر چاہے 85 گرام سونا رہے تو ہی زکوٰۃ اس پہ واجب ہے کیا؟ اگر چاہے 85 گرام سے کم ہے، اگر دوسرے علماء بول رہے کہ 2-2.5 تولے کا سونا ہے تو بھی اس کو بھی زکوٰۃ دینا پڑتا بلکہ بول رہے، تو کہاں تک صحیح ہے شیخ یہ؟ نہیں نہیں نہیں، جو زکوٰۃ کا اسلام نے نصاب طے کیا ہے وہ 85 گرام ہے، اتنا ہوگا تبھی دیں گے، اتنا ہونا، 1 سال اس پر گزرنا تبھی زکوٰۃ، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے اس پر، واجب نہیں، وہی 85 گرام سی، اس سے کم ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا؟ نہیں نہیں ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا نا؟ جی جزاک جی، اللہ خیر۔ یا اللہ، مرحبا۔ شبانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ ہے، جب کلام پاک کمپلیٹ کرتے ہیں تو کوئی میٹھا بانٹتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ درست نہیں ہے، درست نہیں ہے، بہت سے لوگ اس کو کیا ہے مطلب عادتاً کرتے ہیں، ہاں میٹھا بانٹنا ہی ہے، قرآن ہاتھ سے نیچے گر گیا شکر بانٹنا ہے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ ہاں، قرآن آپ نے ختم کیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اچھی بات ہے، لیکن میٹھا بانٹنا یہ نہیں ثابت ہے، نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ انسان کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نئے نئے طریقے لے آتا ہے جو شریعت کے اندر طریقے موجود نہیں ہے، تو یہ تو درست عمل نہیں ہے۔ ہاں، قرآن جزاک آپ اللہ۔ نے ختم کیا، گھر کے اندر خوشی کا ماحول بنائیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، گھر میں بنا کر کھائیے، کوئی عرض کی بات نہیں، لیکن جب آپ پبلک پلیٹ فارم میں دیں اور لوگ، یہ لوگوں کے نزدیک یہ عادت ہے سمجھیے، ٹھیک ہے؟ حیاک اللہ مرحبا۔ چلیے اجازت دیجیے، پھر وقت زیادہ دنیا ختم، والا مجلس کی دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔